الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہم سب نے مل کر ایک وقت مقرر کیا کہ ہم نے اس ٹائم پہ محفل کو ختم کر دینا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ان معاملات کو، ان باتوں کو، کہ جب محفل منعقد ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے مہمان جو بن بلائے آتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں، پھر ہمیں بھی شرم آتی ہے، ہم بھی ان کو ٹائم دیتے ہیں، ورنہ نہیں تو ہم اپنے حساب سے محفل رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنے ٹائم پہ نعت پڑھے گا، اتنا بیان ہوگا، اتنا یہ ہوگا، اور جب مائک مل جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کوئی چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، مجھ سے بالخصوص حاجی غلام جان صاحب اور رئیس خان نیازی صاحب ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں کہ اصل مقصد 11ویں کا کیا ہے، لوگوں کو سمجھائیں ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں، 12ویں کیوں کرتے ہیں، یہ محفل منعقد کیوں کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض ہے آپ بیان نہیں کرتے، لیکن بیان کا ٹائم ہو تو بیان بھی مزہ کرتا ہے، لیکن اگر درمیان میں بہت دور دراز سے ہمارے مہمان گرامی تشریف لائے ہوئے ہیں، کھانا بھی پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے، بالکل اختتام ہے اور پھر آپ کے لیے لنگر تیار ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ محفل جو ہم منعقد کرتے ہیں یہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں، باقی سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، اب پیرانے پیر کے صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں، پیرانے پیر فرماتے ہیں اگر میرے پاس دنیا کے خزانے ہوں، میں نے پوری دین کو ریسرچ کیا، آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے اس سے بڑا ثواب مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ مخلوق خدا کی خدمت یہی وجہ تھی کہ پیرانے پیر کا لنگر ہمیشہ جاری و ساری رہتا تھا۔ اور دوسرا او علم ينتفع به، یا وہ علم جس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا جائے۔ پیرانے پیر کے صغیر رضی اللہ تعالیٰ نے مدرسہ قائم فرمایا، وہ مدرسہ آج دن تک قائم و دائم ہے۔ پیرانے پیر صبح سے لے کر شام تک بچوں کو اسباق پڑھاتے تھے، قرآن پاک، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف، نحو، اور پھر پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو علم دین پڑھایا، وہ فیضان آج تک آپ کا جاری و ساری ہے۔ یہ ہے وہ عمل، یہ ہے وہ نیک کام جس کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، پیرانے پیر کی نیک اولاد جو آپ کی اپنی نسبی اولاد ہے، وہ روحانیت کے کس مقام پر ہے؟
میں اور آپ سوچ نہیں سکتے اگر کسی کو پیرانی پیر کی نسبی اولاد کی روحانیت کا معلوم کرنا ہے تو حیدرآباد میں سید سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چلا جائے، وہ روحانیت محسوس ہوگی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی نسبی اولاد کو کیا مقام عطا فرما رکھا ہے۔ تو گیارہویں شریف کی حقیقت کی سارے ثواب ہے۔ میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے، ہم نے اس پروگرام کا نام رکھا گیارہویں شریف۔ جب سے پروگرام چل رہا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ سارے پروگرام بیٹھے ہوئے شروع سے تلاوت کلام پاک ہوئی، قرآن پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام؟ اونچا بولے ذرا۔ میں تو کہتا ہوں ابھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں بھائی یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ نتیجہ، یہ سوم، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، جب ان کے اپنے گھر میں میت ہو جاتی ہے یہ سارے کام جائز ہو جاتے ہیں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان بیچارے عوام کو وہ دین بتاؤ جس پہ تم خود بھی عمل کرو، یہ عوام بھی عمل کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ 11ویں شریف کی حقیقت کی سال ثواب ہے۔ تلاوت کلام پاک ہوئی، اللہ کے محبوب کی نعت خوانی کی گئی، پیارے نبی کی نعت پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام؟ پھر بیان ہو رہا ہے، صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا، کسی کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام؟ مجھے یہ بتائیں، اتنے سارے ثواب کے کام جب ہم اکٹھے کرتے ہیں، کچھ میں نے کیا، کچھ آپ نے کیا، کچھ نعت خوانوں نے نعت پڑھی، کچھ آپ نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، اہل خانہ نے کھانا پکایا، یہ سارے کے سارے کام نیکی کے ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آخر میں دعا کریں گے، مولا جتنے نیکی کے کام ہم نے اول وقت سے لے کر ابھی تک صدقہ خیرات کی صورت میں، نعت خوانی کی صورت میں، قرآن پاک پڑھنے کی صورت میں، بیان کی صورت میں ہم نے یہ سارے کام کیے، مولا تو نے ان کا جو ثواب مقرر فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص پیران پیر کو اس کا ثواب پہنچا۔ یہی کیا یہ ہے 11ویں شریف۔ پیران پیر کی میں کیا شان بیان کروں؟ پیران پیر کو تو رب نے وہ مقام عطا فرمایا جس رات پیران پیر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جیلان شہر میں اللہ نے 1100 لڑکے جتنے بھی وہاں پہ پیدا ہوئے، 1100 لڑکے، ہر عورت کو رب کائنات نے لڑکا بھی عطا فرمایا، جس طرح پیران پیر کو ولایت عطا فرمائی ان کو بھی اپنا ولی بنایا۔ یہ ہے پیران پیر کا مقام رب العالمین کی بارگاہ میں۔ پیران پیر کا مقام میں کیا بتا سکتا ہوں؟ پیران پیر کی جب یہ اس طرح جلسہ ہوتا تھا، مجلس لگتی تھی، اولیاء کرام ہوتے تھے، علماء کرام ہوتے تھے، انبیاء کرام آپ کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک ایک وقت میں 400 علماء کرام قلم دوات لے کر پیران پیر کی مجلس میں تشریف رکھتے، حاضر ہوتے، اور پیران پیر جو کچھ بیان فرماتے وہ قلم سے لکھا کرتے تھے۔ یہ پیران پیر کی مجلس کا حال تھا۔ اور آپ تو 500 ہوں گے، 700 ہوں گے، 800 ہوں گے، لیکن پیران پیر کی جب مجلس لگا کرتی تھی آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ جنات اس کے علاوہ تھے، فرشتے اس کے علاوہ تھے۔ ہم نے آپ تک آواز پہنچانے کے لیے یہ اسپیکر کا اہتمام کیا۔ پیران پیر کو 70 ہزار لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے اس اسپیکر کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا تھا، آپ اپنی کرسی پر بیٹھ کر بیان کرتے تھے، جیسا پہلا شخص آپ کی آواز سنتا آخری شخص بھی وہی آواز سنتا۔ یہ ہے پیران پیر کا مقام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں دوستوں، آخری بات، اس کے بعد آپ کے لیے لنگر تیار۔ ایک دفعہ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں نے امتحان لیا۔ لوگ امتحان لیتے ہیں، کاش کہ وہ دل سے ان بزرگوں کی طرف متوجہ ہونا تو بزرگوں کی رحمتیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ 2 بچوں کو لے کر پیران پیر کی بارگاہ میں لوگ آئے، ٹوکرے میں رکھ کر۔
امتحان لینے کے لیے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا۔ ایک دفعہ پیرانے پیر نے فرمایا لوگوں میری زبان پر اللہ نے شریعت کی لگام رکھی ہے، ورنہ میں تمہیں بتا دیتا کہ تم گھر میں کیا کھا کے آئے ہو اور کیا پی کے آئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان پر تمام علوم کو منکشف فرما دیا۔ ایک ٹوکر لائے، پوچھا اس میں کیا ہے؟ پیرانے پیر نے فرمایا اس میں ایک آفت زدہ بچہ ہے، مصیبت زدہ بچہ ہے، بیمار بچہ ہے، معذور بچہ ہے۔ جب ٹوکرا کھولا گیا وہی معذور بچہ نکلا، حالانکہ ٹوکرا بند تھا۔ پھر آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کی عزت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ آفت زدہ بچہ، مصیبت زدہ بچہ، معذور جو بالکل ہل نہیں سکتا تھا، رب کائنات نے اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا۔ یہ ہے پیرانے پیر کی زبان کی رات رب کی بارگاہ میں، کام سارے اللہ کرتا ہے، لیکن بزرگوں کی زبان مبارک سے جب کوئی بات نکلتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ رب کائنات ان کی لاج کرتا ہے۔ دوسرا ٹوکرا لایا گیا، فرمایا اس میں تندرست بچہ ہے۔ جب کھولا تو واقعی وہ تندرست بچہ تھا، تو کہا گیا لوگوں اللہ والوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہے پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جس نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا وہ کچھ پڑھ لے، وہ جس نے نماز پڑھی وہ بھی پڑھ لے۔ ابھی انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ ہوگی۔ آپ نے جو کچھ پڑھا، ہم نے جو کچھ پڑھا، قرآن پاک کی سورت میں جو کچھ پڑھا گیا، انشاءاللہ یہ سارا کا سارا انشاءاللہ پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں گے۔ اب تمام حضرات کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ والسلام پڑھیں۔